بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کس نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے، غرض اس نے قوم کی عقل مار دی، اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا، اور ان کو گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے، اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں، تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں، ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کے دن کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے دن سے بھاگو گے، اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ کہ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں، اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حد سے بڑھتی ہوئی سرکشی دیکھی تو اپنے رب سے یوں بد دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اور اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہ ہو۔ مفسرین اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی۔ وہ پسند تو نہ کرتا تھا، تاہم اس نے اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی، تو وہ اصل میں مصر شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی۔ اہل کتاب کے مطابق بنی اسرائیل نے مصریوں سے سونے چاندی کے زیورات مانگے اور انہوں نے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، لہٰذا فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم سب باساز و سامان ہیں، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔ ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا، تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا،
جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور ہم دوسروں کو وہاں قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، تاہم دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ فرماتے ہیں جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی گھڑ سوار فوج میں 1,00,000 سیاہ گھوڑے تھے اور اس کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا، جب فوجوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مار دیں۔ فوراً سمندر اسی طرح رواں ہو گیا جیسے پہلے ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سب کافر غرق ہو گئے، ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو نجات دی، ان میں سے کوئی بھی غرق نہ ہوا، اور اللہ کے دشمن سب کے سب غرق ہو گئے، ان میں سے ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ سرکش باغی ظالم اور متکبر فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کیا اب ایمان لاتا ہے، اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں سے تھا؟ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم ان کا شریک بناتے رہے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کو تباہ کر دے اور ان کے دل کو سخت کر دے، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے تک ایمان نصیب نہ ہو، اسی لیے انہیں مرتے وقت کے ایمان سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور افسوس کی حالت میں مرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس وقت کے بارے میں جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تھی، اس ڈر سے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا، تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کی سطح پر یا ایک ٹیلے پر اچھال دی، اور اس کی وہ قمیص اس کے جسم پر تھی جسے لوگ پہچانتے تھے تاکہ انہیں اس کی ہلاکت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں۔
فرعون اور اس کی افواج کی تباہی کا واقعہ عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا حق ان یہود سے زیادہ ہے، اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔